بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وجے نگر کی ریاست 1336 عیسوی میں مارز وجود میں آئی اور یہ 1646 تک قائم رہی۔ یہ ہندوؤں کی مضبوط ترین ریاست تھی جب مسلمانوں نے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ وجے نگر اس وقت بھی ہندوؤں کے پاس رہا۔ جنوبی ہندوستان میں جب بہمن ریاست اپنے عروج پر تھی تو وجے نگر کے راجاؤں نے بہمن کے مختلف امراء سے ساز باز کرنا شروع کر دی اور آزاد اور خود مختار ریاستوں کے قیام کے لیے ان کی مدد کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہمن کی طاقتور حکومت 5 چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس تقسیم کے بعد وجے نگر کے راجہ رام راج نے ان چھوٹی ریاستوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے آپس میں لڑانا شروع کر دیا۔ لڑائی میں راجہ رام راج ایک دوسرے کے خلاف مدد کر کے ایک کو کمزور اور دوسرے کو اپنا ماتحت کر لیتا۔ اس طرح راجہ رام راج نے گولکنڈہ، بیجاپور اور احمد نگر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور چینل ہند بیتی پر آپ کو خوش آمدید۔ حسین نظام شاہ نے جب مسلمانوں کی تباہ ہوتی ہوئی ریاستوں کو دیکھا تو اس نے بیجاپور، گولکنڈہ، برار اور بیدر کے حکمرانوں سے صلح کر لی اور انہیں راجہ رام راج کے خلاف متحد کرنے کی کوششیں کرنے لگا۔ حسین نظام شاہ 1553 میں حکمران بنا۔ احمد نگر کے سپہ سالار سیف عین الملک نے حسین نظام کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کے بھائی عبد القادر کو تخت نشین کرنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہوا، اس لیے فرار ہو کر بیجاپور چلا گیا۔ قلعہ پرندہ کے حاکم خواجہ جہاں نے بھی حسین نظام کی تخت نشینی کی مخالفت کی تھی، اس لیے حسین نظام نے سب سے پہلے پرندہ فتح کیا، جبکہ خواجہ جہاں بھی بیجاپور فرار ہو گیا۔ چونکہ حسین نظام کے باغی بیجاپور میں جمع ہو رہے تھے، اس لیے حسین نظام برار کے حاکم عماد الملک کی مدد سے بیجاپور کے حاکم ابراہیم عادل شاہ سے شولہ پور کے مقام پر مارکا آراء ہوا۔ سیف عین الملک بھی ابراہیم عادل شاہ کی طرف سے میدان میں اترا اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے میدان ابراہیم عادل شاہ کے حق میں لے گیا، لیکن عین موقع پر امراء نے افواہ پھیلا دی کہ عین الملک حسین نظام سے مل گیا ہے، جس پر ابراہیم عادل شاہ میدان چھوڑ کر واپس چلا گیا اور شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد حسین نظام نے سیف عین الملک کو دھوکے سے اپنے پاس بلا کر قتل کر دیا۔ ابراہیم عادل شاہ کی وفات پر حسین نظام نے گولکنڈہ کے حاکم ابراہیم قطب شاہ سے مل کر گلبرگہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب فتح قریب تھی تو ابراہیم قطب شاہ نے اس کا چھاچ چھوڑا اور واپس گولکنڈہ چلا گیا، اس لیے حسین نظام کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد حسین نظام نے قلعہ جالنا پر قبضہ کر لیا۔ علی عادل شاہ نے راجہ رام راج اور قطب شاہ کی مدد حاصل کی اور شولہ پور اور کلیان کے قلعے حاصل کرنے کے لیے احمد نگر کا محاصرہ کر لیا۔ حسین نظام نے قلعہ کلیان علی عادل کے حوالے کر دیا اور رام راج کی عائد کردہ شرائط پر اس سے صلح کر لی۔ حسین نظام نے قطب شاہ سے قریبی تعلقات قائم کیے اور دونوں نے مل کر کلیان کا محاصرہ کر لیا۔ جب علی عادل شاہ اور راجہ رام راج ان کے مقابلے میں آئے
تو خوفناک بارش آ گئی اور قیامت کا سماں برپا ہو گیا۔ بارش کے دوران علی عادل شاہ نے قطب شاہ کے ہتھیاروں اور توپ خانوں پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات میں حسین نظام نے احمد نگر واپسی کی راہ لی۔ علی عادل شاہ اور رام راج نے اس کا پیچھا کیا اور احمد نگر پہنچ کر خوب تباہی و بربادی کی۔ راجہ رام راج کے سپاہیوں نے مساجد تک کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان حالات میں حسین نظام شاہ جنیر فرار ہو گیا تو علی عادل شاہ اور راجہ رام راج بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب لشکر پیچھا کرتا ہوا نہر سین کے کنارے پہنچا تو زبردست سیلاب لشکر کا منتظر تھا۔ رام راج کے 300 ہاتھی، 20 امرا، 12,000 سوار، بے شمار پیادہ اور گھوڑے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ واپسی پر راجہ رام راج نے قصبہ برکی کے چند پرگنوں پر قبضہ کیا اور واپسی کی راہ لی۔ جب حسین نظام نے سارے حالات کا تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی بقا کے لیے ان کا آپس میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس نے گولکنڈہ، برار، بیدر اور بیجاپور کے حکمرانوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیے اور صلح کی کوششوں کو تیز تر کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی بیجاپور کے حکمران علی عادل شاہ سے کر دی۔ جب رام راج نے مسلمانوں کو متحد ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی اپنا لشکر بڑھانا شروع کر دیا اور تقریباً 9 لاکھ پیادوں اور 70,000 سواروں پر مشتمل لشکر تیار کر لیا اور اس جنگ کی تیاری شروع ہو گئی جسے بیٹل آف ٹالی کوٹا کہتے ہیں۔ 1565 میں 4 مسلمان حکمرانوں علی عادل شاہ، حسین نظام شاہ، ابراہیم قطب شاہ اور علی برید نے اپنے اپنے لشکر بیجاپور میں بالن کوٹ کے مقام پر اکٹھے کر لیے۔ جب رام راج کو ان حکمرانوں کے اکٹھے ہونے کی خبر ملی تو اس نے مسلمانوں کو ایک آسان ہدف سمجھا اور اپنے بھائی تمراج کو 20,000 سواروں، 500 ہاتھیوں اور 1 لاکھ پیادوں کی مدد سے دریا کے تمام گھاٹوں کا راستہ بند کرنے کے لیے روانہ کر دیا، جس نے دریا کے سارے راستے بند کر دیے۔ راجہ رام راج بھی لشکر جرار کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ مسلمان لشکر بڑی کوششوں سے دریا کا ایک گھاٹ ہندو لشکر سے خالی کروانے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں سے دریا پار کر لیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو کچھ اس طرح سے ترتیب بنی کہ ہندو لشکر کا میمنہ جو تمراج کے سپرد تھا ابراہیم قطب شاہ کے مقابلے میں آیا۔ تنک نادری جو کہ میسرہ پر متعین تھا علی عادل شاہ کے مد مقابل آیا، جبکہ راجہ رام راج قلب لشکر کو سنبھالے ہوئے تھا، اس لیے اس کا سامنا حسین نظام شاہ سے ہوا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو دونوں لشکر بڑی بہادری سے لڑے، کبھی مسلمان غالب آتے اور کبھی ہندو۔ عین ممکن تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، کیونکہ جب راجہ رام راج نے مسلمانوں کو بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سنگاسن سے اترا اور امراء میں اشرفیاں تقسیم کرنے لگا، جس سے ہندو سپاہیوں میں جوش و خروش بڑھنے لگا اور وہ مسلمانوں پر زیادہ شدت سے حملے کرنے لگے اور مسلمانوں میں پریشانی پھیل گئی۔ ان حالات میں حسین نظام شاہ کو ایک تجویز سوجی اور اس نے توپ میں اشرفیاں بڑھ کر ہندوؤں کی طرف گرائیں، جس سے دشمن کی توجہ لڑائی سے بٹ گئی۔ اب حسین نظام شاہ نے
اندھا دھند گولے برسانے شروع کر دیے، جس سے ہندو لشکر میں پریشانی پھیل گئی اور رام راج 80 سالہ بوڑھا حواس باختہ ہو کر دوبارہ سنگھاسن پر بیٹھ گیا۔ حسین نظام شاہ کا ہاتھی، جس کا نام غلام علی تھا، لوگوں کو پامال کرتا ہوا سنگھاسن کے قریب پہنچ گیا۔ ہاتھی کو قریب آتا دیکھ کر کوہار سنگھاسن کو پھینک کر بھاگ گئے۔ فیلبان نے راجا کو ہاتھی کی سونڈ میں لپیٹا اور نظام شاہ کے پاس لے گیا، جس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ رام راج کے قتل پر ہندو لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ دم دبا کر بھاگے۔ ان گنت ہندوؤں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ 1 لاکھ ہندو لقمۂ اجل بنے اور مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت لگا۔ رام راج کے بھائی تنک نادری نے جان کی امان طلب کی اور لشکر اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے اور مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے انہیں واپس کر دیے گئے۔ اس کے بعد وجے نگر کی سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ واپسی پر حسین نظام شاہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کی وجہ سے اسی سال یعنی 1565 میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔